بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے چند دن قبل ہم نے ایک گفتگو شروع کی تھی جس کا پہلا حصہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم کیا ہیں، یعنی خود آگہی، اپنے آپ کو جانیے، اور اس کے لیے کچھ 6 یا 7 پرنسپلز میں نے دیے تھے کہ اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے آپ کیسے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ اب آج اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے اوپر کیا کام کروں کہ میں مؤثر انسان بن جاؤں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں مؤثر انسان بننے کی ضرورت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی حیثیت میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا وہ طالب علم ہے، یا وہ کسی جگہ پر کام کرنے والا ہے، کسی کاروبار کا، یا کسی سوسائٹی کا، یا کسی تنظیم کا ممبر ہے، تو گویا کہ وہ کسی NGO کا، کسی آرگنائزیشن کا پارٹ ہے، یا پھر وہ کہیں جاب کر رہا ہے، یا وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ میریٹل لائف میں وہ میاں یا بیوی کی حیثیت میں زندگی بسر کر رہا ہے، یا وہ کچھ بچوں کی ماں ہے، یا کچھ بچوں کا باپ ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اگر وہ بوڑھی عمر میں ہے تو پھر وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی فیملیز جو کے سیٹ اپس چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے بچے میریٹل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایک سربراہ ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اس رول میں مؤثر کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ الذی خلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے مختلف رول سر انجام دیتے ہوئے احسن عمل کیسے کرتے ہو، خوبصورت عمل کیسے کرتے ہو، یا ایک ایفیکٹو رول تم کیسے پلے کر سکتے ہو۔ تو یہ جو ایفیکٹو رول ہے یہ ہم کیسے پلے کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہمارے اندر کون سی عادات ہیں جو ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم ایک ایفیکٹو انسان بن سکتے ہیں۔ تو میں اگر اپنی گفتگو کو تھوڑے شارٹ ورڈز میں بیان کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو اس کے نتیجے میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کریں تاکہ یقین محکم پیدا ہو، پھر عمل پہ ہم کریں۔ مسلسل جد و جہد ہے، زندگی ایک مسلسل کرنے والا کام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارے اندر ایک لونگ انسان ہو، محبت کرنے والا ہو۔ تو پھر یہ زندگی کی کامیابی کی یہ 3 تدبیریں اقبال نے بتائی ہیں۔ گویا اگر ہم دوسرے لفظوں میں اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ایفیکٹو نہیں ہوتے، جن کی بات میں اثر ہی نہیں ہوتا، جن کو نہ ایز پیرنٹس بچے سنتے ہیں، نہ ایز کمپینین میاں بیوی ایک دوسرے کی سن رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کسی جاب میں ہوں، کسی پروفیشن میں ہوں، یا کسی NGO میں ہوں، تو وہ کوئی ایفیکٹو رول پلے نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم یہی ڈسکور کریں گے، اور اس کی بیسک وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر انسان نے کام نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر ہم کسی اور طریقہ سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات یہ ہے کہ مسائل 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ مسائل جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، لیکن آگے سے فردر ان کی 3 ڈیٹیلز ہیں یا اس کی تفصیلات ہیں۔ تو 2 قسم کے مسائل وہ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو پرسنالٹی پرابلمز ہیں، یعنی انسان کی اپنی عادات ہی اتنی مینجڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مؤثر نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوسروں سے ریلیشن شپ کے پرابلمز ہیں، یعنی اس کو دوسروں سے تعلقات بنانے نہیں آتے، اس وجہ سے وہ مؤثر نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسانی زندگی میں تعلقات کی کیا اہمیت ہے، یا کون سے رولز ہیں، کون سے پرنسپلز ہیں جس کی وجہ سے میں دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ میں اثر انداز ہو سکتا ہوں۔ اور مسائل کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو نو کنٹرول پرابلمز ہوتے ہیں، یعنی جن کا کوئی حل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ مثلاً اولاد ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، مثلاً کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی حل ہمارے پاس ہے نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ لے لیا ہے، یا کوئی اور ایسی آزمائش دے دی جس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے، نو کنٹرول پرابلمز۔ تو ہم ان تینوں طرح کے پرابلمز کو ڈیل کرنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہے پرسنالٹی پرابلمز۔ اپنے اندر ہی انسان کے جو ہے وہ 3 بیسک اگر ہیبٹس ہوں تو وہ بہت مؤثر انسان بن سکتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ وہ رد عمل، ہر بات میں رد عمل شو کرنا چھوڑ دے اور خود اپنے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ قدم اٹھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں پر دھونس جمائیں یا پریشر ڈالیں یا دوسروں کے لیے مصیبت بن جائیں، بلکہ اپنی ذمہ داری سے قوت فیصلہ کے ساتھ کسی کام کا فیصلہ کرنا، اپنے ٹیلنٹ کو دیکھ کر کوئی فیصلہ لینا اور پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ سب سے پہلی صلاحیت ہے۔ اپنے آپ کو میزریبل سمجھ کے کہ نہیں بس میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ میرے میریٹل ریلیشن خراب ہیں، میاں بیوی کے ساتھ معاملات میرے ڈسٹرب ہیں، تو سب سے پہلے فیصلہ لیں کہ میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے، فیصلہ لینا، کچھ سوچنا، اٹھ کھڑے ہونا، پرابلم کو جان کر اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو لکھیں اور اس کے لیے سٹیپ لے لیں۔ سٹیپ لینے سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر جو کمی محسوس ہو رہی ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ اور اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی عادات کو سمجھ لیں کہ میری عادات جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے والی ہیں۔ اور عادات میں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ عادت کیسے بنتی ہے۔ عادت 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ ایک علم، یعنی اس چیز کا علم کہ میری یہ عادت صحیح نہیں ہے یا اصل اچھی عادت کون سی ہوتی ہے۔ دوسرا ہنر یعنی اسکل کہ اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اور تیسرا خواہش، مثلا ایک شخص کو علم ہے کہ میں صبح دیر سے اٹھتا ہوں، یا ایک عورت کو پتہ ہے کہ میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں، میں اپنے خاوند کو ناشتہ نہیں بنا کے دیتی، اس کی وجہ سے میرے میریٹل ریلیشنز خراب ہیں، تو اس کو ایک تو یہ علم ہونا چاہیے کہ میری یہ عادت خراب ہے، دوسرا اس کو یہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ وہ الارم لگائے اور وہ صبح اٹھ کے بیٹھ جائے اور وہ اٹھ کے اپنے آپ کو وہ جو ایک صبح کو ڈھیلی ہوتی ہے اس سے نکلے اور اٹھ کے فٹافٹ وہ ایکٹیولی کام کرنا شروع کرے۔ اور تیسرا اس بات کی اس کو آرزو تو ہو، جب آرزو ہی نہیں ہے تو اس نے اٹھنا کیا ہے؟ علم، ہنر اور خواہش 3 چیزیں ملتی ہیں تو عادات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسرا جو اس میں کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹس کریں۔ آپ سوچیں کہ یہ اور یہ پرابلمز ہیں، آج کے بعد میں نے اگر ایسا کیا تو میں اپنے آپ کو سزا دوں گی، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ ایفیکٹو لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو چھوڑ کے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں پر کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے اوپر تبصرے نہیں کرتے۔ مثلا لوگ اچھی طرح ملتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اگر لوگ اچھی طرح نہیں ملتے تو ڈل رہتے ہیں، اگر لوگ اچھا رویہ اختیار کریں تو بڑے خوش رہتے ہیں، اگر لوگوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنی زندگی میں ڈپریس ہوتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ اور جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی باہر کے موسم سے لوگوں سے متاثر تو ہوتے ہیں لیکن ان کا رد عمل اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ رد عمل اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے جملوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے رد عمل سے متاثر نہیں ہوتے، اپنی اقدار کے اوپر چمٹے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ صحیح سمجھا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میرا یہ رویہ ہوگا خواہ دوسرا کچھ بھی کرے۔ تو یہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یہ ایفیکٹو لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک بڑا مشہور جملہ ہے روز ویلٹ کا، اور کوئی آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بہت قیمتی جملہ ہے۔ اسی طرح سے ایک گاندھی کا جملہ ہے، وہ کوئی ہم سے ہماری عزت نہیں چھین سکتا یہاں تک کہ ہم خود اپنی عزت اس کے حوالے نہ کر دیں۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ دراصل ہماری اجازت اور رضامندی سے ہوتا ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ آج جو کچھ میں ہوں میں اپنے گزشتہ کیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے ہوں، تو جب تک میں اس سے باہر نہیں نکلوں گی، یعنی لوگوں کے رد عمل کے اوپر ریئیکٹ کرنا نہیں چھوڑوں گی، میں خود اپنے رولز کی، اپنی بنائی ہوئی کچھ اقدار کی وجہ سے فیصلے کرنا نہیں شروع کروں گی، اس وقت تک میں اس پریشر سے نہیں نکلوں گی، ورنہ میں لوگوں کے لکھے ہوئے ڈرامے کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوں گی۔ تو اپنے لیے خود کوئی لائحہ عمل طے کرنا اور اس کے اوپر چلنا، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو اقبال نے یوں کہا ہے کہ زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، حرف قرآن کو، ارے ظالم حرف قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے۔ یعنی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کے رویوں کی بنیاد پر اپنی پوری کی پوری زندگیاں گزار دی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر کتنی سکلز موجود تھی، میرے اندر کتنی صلاحیت موجود تھی کہ میں حالات کو ایک نئے رخ پہ ڈال دیتی۔ اپنے اوپر کام نہ کرنے کے نتیجے میں، اپنے اندر گہرا غور و فکر نہ کرنے کے نتیجے میں، لوگوں کے لکھے ہوئے سکرپٹ پر، یعنی لوگوں نے جس طرح سے
کہا اس طرح سے، یا جیسے لوگوں نے اگر غلط کیا تو میں نے بھی غلط کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے برا بولا میں نے بھی برا بولنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اور ان کی زندگی میں تو کوئی زیادہ فرق نہ ہوا. تو بہرحال اگر آپ اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر میریٹل لائف کے پرابلمز ہیں تو زیادہ محبت کرنے والا ازدواجی رشتہ بن جائیں، ازدواجی ساتھی بن جائیں. اگر طالب علم بہتر بننا چاہتے ہیں تو اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے میرے ریلیشن زیادہ اچھے ہو جائیں تو لوگوں کو توجہ سے پہلے سننا شروع کریں، ان کو سنیں، ان کو ٹائم دیں. جس بھی ریلیشن کو استوار کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں اس کو سننا شروع کر دیں. یہ سب سے بڑی کی ہے، سب سے بڑا راز ہے ریلیشن شپ کا، دوسروں کو سننا. اسی طرح سے اگر آپ کسی کمپنی میں زیادہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زیادہ دلجمعی سے اپنی جاب، اپنے پروفیشن، اپنے کام کو کرنا شروع کر دیں. اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک خوشگوار اور ایک اچھا انسان بنوں تو خوش رہنا شروع کر دیں اور اپنی تقدیر پر راضی رہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس کے اوپر کنٹینٹمنٹ ہو، یعنی قناعت ہو، تو انشاءاللہ آپ زیادہ خوش رہنے والے اور زیادہ کنٹینٹمنٹ کے ساتھ ارد گرد کے لوگوں کے اوپر زیادہ اچھی طرح سے اثر انداز ہو سکیں گے. اور جو سیکنڈ ٹائپ آف پرابلمز ہے جن کا تعلق ہمارے یعنی دوسروں کے ساتھ جب ریلیشن شپ ہمارے خراب ہوتے ہیں تو پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، اور اس کی کیا ہے، سیکنڈ ٹائپ آف پرابلمز کی، اس کی یہ ہے کہ ایک تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ دوسروں کو سنیں. دوسرا یہ ہے کہ جیت کا فارمولہ، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یعنی ریلیشن شپ میں ہمیشہ ایسا کریں کہ دوسرے بھی جیتیں اور آپ بھی جیتیں. یعنی ہمیشہ قربانیاں دے دے کہ قربانی کا بکرا بننے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ جتنی ضروری نیکی ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. یعنی جیت کے فارمولے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو آپ ان کے حقوق دے بھی رہے ہیں اور اپنے لے بھی رہے ہیں. اپنے حقوق پر کمپرومائز کر کے بعض لوگ جو ہیں وہ صرف ایک یعنی خدائی خدمتگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی فیلئر ہے، وہ زیادہ عرصے تک مینٹین نہیں رہتا. یا پھر اس کا نتیجہ ایک ڈپریشن ہے، کیونکہ دوسرے پھر آپ کو یہ ایک نرم چارہ سمجھ کے اور آپ کو آپ کے رائٹس نہیں دیتے. ہر کوئی تو اللہ والا نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو جو آپ کے جینون رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیتے، اور اس کے بعد ایک ڈپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حقوق اپنے فرائض ادا کریں اور اپنے حقوق لیں، ایک بیلنس طریقے سے چلیں. اور دوسرا یہ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ دوسروں کو سننا اور اچھے طریقے سے ان کی پوری بات سننا، ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کے شوز میں خود کو کھڑا کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے حقوق اور فرائض دونوں میں توازن رکھنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیے. یہ بڑی اہم صفت ہے، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں. ٹیم ورک کیا ہوتا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو ٹیم ورک میں بہت کامیاب ہوتے ہیں؟ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ڈپریس نہیں ہوتے، اور بڑے حوصلے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک یعنی ٹاک تھا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا. اور اگر آپ کچھ پریکٹیکل پوائنٹس اگر آپ نوٹ کر لیں تو وہ بڑا فائدہ رہے گا. مثلاً آپ نے آج سے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میرے ارد گرد کون سے جملے چل رہے ہیں. اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میرا خاوند ایسا ہوتا، اگر کبھی میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں یہ کچھ کر سکتا تھا، اور میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے. جب کبھی آپ اس طرح کے رونے والے جملے سنیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک فیلئر انسان کے جملے ہیں، یہ کسی بھی سکسیسفل انسان کے جملے نہیں ہیں. اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی نیئر فیوچر اپنا جو آپ کا اثر کا دائرہ ہے اس کے اوپر کام کریں. ایفیکٹو ساتھی بنیں، محبت کرنے والی بیوی بنیں، قربانی دینے والی ماں بنیں، محنت کرنے والا اسٹوڈنٹ بنیں، اور بہت زیادہ محنت کر کے اپنے نوٹس تیار کر کے پڑھانے والا ٹیچر بنیں. اسی طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی جم، اپنی ایکسرسائز، اپنی ساری چیزوں کو ریگولر رکھیں، اپنی عادات پہ کام کریں، اور عادات کے اوپر علم، ہنر اور خواہش تینوں کے اوپر کام کریں اور اس کو لے کے چلیں. تو انشاءاللہ آپ کا اپنے اوپر جو ہے وہ کام بہتر ہوگا. اور ایک 30 ڈیز کی ایکسرسائز بھی کریں، وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کرنے کے نتیجے میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس کو ذرا نوٹ کریں. اگر آپ 30 ڈیز اپنے اوپر محنت کر لیں گی اور اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو لکھیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتری کا سفر کروائے گا، اور آپ آج کی نسبت
بہت بہتر انسان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اس بات کا شعور دے دے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسان اپنی فطرت میں بیسیکلی کوئی نوری یا ناری مخلوق نہیں ہے، بلکہ عمل سے وہ یا نوری ہوگا یا ناری ہوگا۔ نوری کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے جنت میں جانے والا، اور ناری کا مطلب ہے کہ آگ میں جانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا شعور بخشے کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات جو بہت سارے جو ہیں وہ ویسٹ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں وہ حسن عمل نصیب کرے، وہ اثر کا دائرہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ساتھ بھی مخلص ہوں، اپنے اوپر بھی کام کریں، اور ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہم سے متعلق ہیں وہ سب بھی ہم سے خوش ہوں، اور ہر ایک ہم سے راضی ہو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ خالق اور مالک ہم سے راضی ہو، اس لیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کے سامنے ہم واپس جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔